پائلز یا ہیمورائڈز، پائلز پخانے کی وہ نالی جو کہ پخانے کے سوراخ کے اخراج سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، ہاضمے کا جو نظام ہے، وہ منہ سے شروع ہوتا ہے اور پخانے کے سوراخ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مس ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بڑی آنت سے گچھے نکل رہے ہیں اور بڑی آنت سے خون نکل رہا ہے۔ پھر دو چار حکیموں نے نام دیے ہوئے ہیں، یہ بادی بواسیر ہے، یہ سادہ بواسیر ہے۔ میڈیکل کے لحاظ سے اگر چلے، جنہوں نے میڈیکل کالجز میں پڑھا ہوا ہے، وہ اس کو نہ بادی کہتے ہیں نہ پادی کہتے ہیں۔ یہ سوراخ ہے بڑی آنت سے، جب ہم نکلتے ہیں باہر تو ایک حصہ ہوتا ہے، وہاں سے یہ گچھے نکلتے ہیں۔ بواسیر کا، پائلز ہیمورائڈز کا تعلق بڑی آنت سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہ معدے سے ہے۔ بڑی آنت کے بعد پھر پخانہ جہاں پہ رکھا جاتا ہے، وہاں ایک چھوٹے ایریا کو ریکٹم کہتے ہیں۔ وہیں جب پریشر بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اچھی زبان میں کہ اب مجھے حاجت پیش آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے جانا ہے باتھ روم میں نکالنے جا رہا ہوں، میں گندگی کو صاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیمورائڈز اور پائلز وہاں اس جگہ پہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اکیوٹ پائلز ہے، ایک کرونک ہے، انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل کا مطلب ہے کہ پخانے کی نالی کے اندر یہ ہیمورائڈز پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ گچھے کی صورت میں نکلتے ہیں، خون کی صورت میں نکلتے ہیں۔ پخانہ نکل جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ہیمورائڈز یا پائلز میں لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پائلز کیا ہے۔ انٹرنل پائلز کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جو کہ اندر کی طرف ہے، جو کہ پخانے کی جگہ ہے۔ اور یہاں جب یہ دیکھا جاتا ہے جو ایکسٹرنل پائلز ہے، وہ باہر والی جگہ پہ یہ پائلز ہوتے ہیں، جو کہ پخانے کا سوراخ ہے۔ یہ ایکسٹرنل پائلز ہے۔ پخانے کے سوراخ کے باہر مسا سا نکل آتا ہے، اور مسا بڑھتے بڑھتے اس قدر شدید درد کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس میں پس پڑ جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ایک بات جو بہت ضروری پائلز میں ہمیں نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ آخر ہوتا کیوں ہے یہ بواسیر کا یا پائلز کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سرجری کرا لی، دوبارہ ہو گیا، جو کہ عام بات ہے، یہ دوبارہ کرا لیا، پھر ہوتا ہی رہا، علاج نہیں ہوا۔ پھر حکیم صاحب کے پاس چلے گئے، وہ ہوتے ہیں شاطر، انہوں نے جو 50,000 لاکھ روپے جو ادھر سرجری کے آپ نے دیے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک یہاں پہ چونا لگا کے ایسے ایسے معجون دے دیں گے کہ وہ ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سب سے جو اہم مسئلہ، جو کتابوں میں یہ بات اکثر نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، پائلز ہوتا ہے اوور لفٹنگ کر کے، جو بڑا جم میں اپنا چیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور گٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور کٹس نکالنا چاہتے ہیں، وہ اوور لفٹنگ بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی پائلز کا شکار ہوتے ہیں۔ یا کوئی مزدور آدمی ہے، اس نے زیادہ وزن اٹھا لیا، پائلز اس کو بیماری لگ گئی، کانسٹیپیشن ہے، قبض، پائلز ہو گیا۔ پھر کوئی ایسا کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے کافی عرصے تک ڈائجیشن خراب رہا، پائلز ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک معدے کی بیماری کی وجہ سے بڑی آنتوں میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے پائلز کی بیماری آ گئی، بواسیر کی۔ اوور اسٹریننگ، آپ کو حاجت ہے لیکن آپ بہت زور لگاتے ہیں، قبض نہیں ہے لیکن آپ زور لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑی آنت کبھی کبھی نیچے نکل آتی ہے۔ عورتوں میں پریگننسی کا مسئلہ بھی آتا ہے جس میں پائلز کا یہ مسئلہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ بات بھی نوٹ کریں جو نہ کوئی ڈاکٹر کھل کے بتائے گا، اور خاص طور پہ جن کو بتانا چاہیے وہ یہ مولوی حضرات ہیں۔
عورت کا آگے تو سوراخ ہے، وہ مرد کے لیے ہی بنایا گیا ہے، چاہے وہ سوراخ کو کوئی اپنا شوہر استعمال کرے یا گلی نکڑ کا لڑکا استعمال کرے یا چکلے پہ جا کے بڈھا آ کے اس کو استعمال کرے، لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت کا آگے کا سوراخ موجود ہے اور پھر جا کے وہ عورت کو پیچھے کے سوراخ سے بھی ڈال رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی پائلس ہوتا ہے۔ چلے یہاں تو عورتوں کا تعلق ہو گیا، عورت اپنی چاہے بیوی ہو یا گلی نکڑ کی چکلے والی ہو، پیچھے کے سوراخ سے ڈال دیا۔ جب وہ لڑکے جب بدفعلی کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ لڑکا پیچھے کے سوراخ کو دوسرے لڑکے سے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، پائلس ہو جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ تو یہ بھی دیکھا گیا ڈاکٹر اسد عربی کی کلینک میں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑکے آتے ہیں اس کے آگے پھر ریش ہو جاتا ہے، لالی آ جاتی ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور، ایک ہماری باقاعدہ قوم ہے، اس کو تو شوق ہی صرف ہے، وہ لڑکے باقاعدہ رکھتے ہیں، اور لڑکے رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے کے سوراخ کو استعمال کریں، پھر کہتے ہیں ہم تو صرف کھیلتا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم آ جاتے ہیں MHP منصورہ کی طرف۔ MHP نمبرز ہے منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کا۔ اس وقت جو ڈاکٹر اسد عربی کی کلینک میں پائلس کا، بواسیر کا بہترین علاج ہے وہ ہے MHP4 پائلس اور ہیمورائڈس کے لیے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے 0324 341 6799 ڈاکٹر اسد عربی ہومیو ورکس۔